السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الدجال و اشراط الساعہ، فتنہ دجال اور قیامت کی نشانیاں، ٹھیک ہے۔ اور اس کا آج ہم نے حصہ دوم پڑھنا ہے، الدجال و ترک الوقایۃ منہ۔ وقایا وقی سے ہے نا، آپ ہم پڑھتے ہیں نا اللہ ربنا وقنا عذاب النار، ٹھیک ہے، اور بچا ہم کو آگ کے عذاب سے، تو اسی سے یہ ہے لفظ کے دجال اور اس سے بچاؤ کے طریقے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم فتنہ دجال کے بارے میں تھوڑا سا پڑھیں، کیونکہ میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ اصل ہمارا مقصد سنسنی پیدا کرنا نہیں ہے، نہ ہی قیامت کی نشانیاں پڑھ کر اور نہ ہی دجال کا ذکر کر کے، بلکہ اصل مقصود یہ ہے کہ اللہ نہ کرے اگر ہم اس وقت کو پائیں تو اس سے بچنے کی کوشش کریں، تو اس کے بچاؤ کے طریقے ہی آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں۔ اور سب سے پہلے جو مجھے بات سمجھ آ رہی تھی وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو بھی شیطانی طاغوتی قوتیں ہیں وہ دنیا میں پائی جاتی ہیں اور بہت فعال ہو رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین بھی پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا جو بنائی تو یہاں پر دراصل کیا تھا کہ حق و باطل کا ایک میدان برپا ہو اور لوگوں کو فتنوں میں، یعنی آزمائشوں میں، بلاؤں میں، مصائب میں ڈالا جائے، ان کو آزمایا جائے اور ان کا کھڑا کھوٹا الگ کر دیا جائے، اور پھر ان کو ان جنتوں میں بھیجا جائے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے خاص طور پر تیار کی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں پھر اب دنیا میں کیا ہے کہ حق اور باطل موجود ہیں، سامنے ہیں، محاذ آرائی میں ہیں، یعنی کہ ہمیں یوں لگتا ہے کہ جیسے جنگ کے میدان میں ہی محاذ آرائی ہوتی ہے اور وہیں پر ہی جنگیں لڑی جاتی ہیں، نہیں، بلکہ ذہنی جنگیں بھی ہوتی ہیں، نظریاتی جنگیں ہوتی ہیں۔ ہم بات کرنے کے دوران جب ہم مجادلہ کر رہے ہوتے ہیں، دلائل لا رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی ساری کیا ہے کہ ایک طرح کی جنگ ہی ہوتی ہے۔ تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اور وہ دراصل قرآن ہے جو کہ ہمارا تعلق اللہ سے قائم کرتا ہے، یعنی زمین پر اللہ کی رسی حبل اللہ جو ہے وہ قرآن ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن ہمارا تعلق اللہ سے قائم کرتا ہے اور یہی ہمیں ہدایت کی سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ اور اس کے برعکس جو دوسری طرف، جیسے بھی میں نے بتایا کہ ایک طرف حق ہے اور دوسری طرف باطل ہے، تو باطل میں بہت ساری بے شمار چیزیں ہیں، شیطان ان کا سرغنہ ہے، اور اس میں جو سب سے بڑا اس کا اعلیٰ کار جو آئے گا وہ دجال ہے، اور دجالی فتنے ہیں جو کہ جن کی ابتدا ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے دجل، دراصل ہم اس کو آگے پڑھیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو یہ دراصل کیا ہے کہ یہ سارا کچھ یہ شیطانی طاغوتی قوتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ جادو ہے، جبت ہے، طاغوت ہے، دجل ہے، مزین کر دی گئی ہے دنیا، سجائی ہوئی ہے، اس کی جو حقیقت ہے نا وہ چھپا دی گئی ہے، جیسے شاعری ہے، گانے ہیں، خرافات ہیں، ساری جو چیزیں ہیں نا وہ قرآن کے اپوزٹ شیطان نے دنیا میں پھیلائی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کا پیغام دیا تھا آ کر؟ قرآن کا، ان کا رسالت کا پیغام ہی دراصل کیا تھا؟ توحید کا پیغام تھا، اللہ سے جڑنے کا پیغام تھا اور شرک سے دوری کا پیغام تھا۔ تو شرک بھی دراصل جس بھی چیز کی دنیا میں عبادت کی جاتی ہے نا اللہ کو چھوڑ کر، وہ سب کے سب شیطانی کارندے ہوتے ہیں۔ چاہے انسان اپنے نفس کی عبادت کرتا ہے تو وہ شیطانی وسوسوں میں پڑ کے، اگر وہ بتوں کی عبادت کرتا ہے تو وہ بھی شیطان کے بہکاوے میں آ گیا، اگر وہ اپنے سینٹ کی، کوئی اولیاء اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ بھی دراصل شیطان کے بہکاوے میں آ کر۔ اور دوسری بات جس پر میں فوکس کرانا چاہ رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مبعوث فرمایا گیا ہے تو آپ کی ابتدائی تعلیمات جو بالکل شروع میں تھیں، ٹھیک ہے، وہ کیا تھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ انہوں نے سچ بولنے کا حکم دیا، پاک دامنی اختیار کرنے کا حکم دیا، ٹھیک ہے۔ اب ان چیزوں کو فوکس کریں، کیونکہ اینڈ پہ نا جب میں کنکلوڈ کروں گی نا تو میں آپ سے ہی پوچھوں گی کہ ہمیں کن چیزوں پر فوکس کرنا ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید، شرک، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے پڑھنے کا حکم دیا، سچ بولنے کا حکم دیا، پاک دامنی اختیار کرنے کا حکم دیا، ٹھیک ہے، اور صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا، ٹھیک ہے۔ تو اب ایک طرف سچ ہے اور دوسری طرف شیطان کے پھیلائے ہوئے جھوٹ ہیں جن سے ہم نے بچنا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں سچ کو انسان مضبوطی سے تھام لے، استقامت اس پر اختیار کرے۔ سچ کو تھامنے میں بظاہر تو انسان کو نقصانات نظر آتے ہیں، اور کیونکہ جھوٹ بولنے میں اس کو راحت اور چین ملتا ہے نا، کہ وہ فوراً سے ایک وقتی جو اس کو نقصان ملنے والا ہوتا ہے اس سے وہ بچ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں
لوگوں کے سامنے، کیونکہ ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں کہ فلاں سے ملنے والے فائدے مجھے نہیں پہنچیں گے، یا یہ کہ اگر ہم کسی کا نقصان کر بیٹھتے ہیں تو ہمیں اس کے غصے سے ڈر لگتا ہے، ٹھیک ہے. تو ظاہری طور پر تو ہمیں کوئی نہ کوئی نفع حاصل ہو جاتا ہے، لیکن اس کی جو جیسے دور اثرات ہیں نا، یعنی لانگ ٹرم جو اس کے افیکٹس آتے ہیں وہ بہت ہی برے ہیں، دنیا میں ہی آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ہم کیا کریں کہ ہم سچ کو تھام لیں. اس میں ہمیں ایک تھوڑی دیر کے لیے تو ایک نقصان لگے گا اور جمنا بھی مشکل ہوگا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ ایک چھوٹا سا وقت ہوتا ہے جس پہ انسان صبر کر جائے اور سچ پر جم جائے، ٹھیک ہے. اب شروع کرتے ہیں فتنہ دجال، اور اس میں مزید تھوڑی سی آگے بات کریں گے کہ ہمیں بچنا کس طرح. لفظ دجال کی توضیح. لفظ دجال دجل سے مشتق ہے جو بروزن نصرہ باب دجلہ یدلو جلو کا مصدر ہے. اس کا معنی خلط ملط کرنا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا اور ملمہ سازی کرنا وغیرہ ہے. خلط ملط کرنا مطلب کہ جھوٹی سچی بات کو مکس کر دینا. یہ اس کو سمجھنا مشکل نہیں ہے. ہم سم ٹائمز ایسے کرتے ہیں کہ جس کے سامنے ہم پوری حقیقت نہیں بیان کرنا چاہتے اس کو سچ جھوٹ ملا کے پیش کر دیتے ہیں. جھوٹ بولنا یہ تو ایک بات، جھوٹ دراصل کیا ہوتا ہے؟ حقیقت کے خلاف بات کرنا، ٹھیک ہے، کسی کو دھوکے میں ڈال دینا، دھوکہ دینا. ملمہ سازی کرنا. ملمہ سازی کیا ہوتی ہے کہ کسی بری چیز کے اوپر کوئی کور چڑھا کے اس کو پیش کر دینا، ٹھیک ہے. جیسے چاندی کا کور لپٹا ہوا ہوتا تھا نا اوپر مٹھائیوں کے، تو وہ اور خوبصورت ہو جاتی تھیں. اور اسی طرح سم ٹائمز ہم کسی جگہ پہ زنگ کو چھپانا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر پینٹ وغیرہ کر دیتے ہیں، چاہے اندر سے وہ زنگ اس کو پانی اس کو کھاتا ہی رہے، لیکن ایک جو اس کی پریزنٹیشن ہوتی ہے نا وہ اچھی بنا دیتے ہیں. تو یہ سارا کچھ دجل کے مفہوم میں شامل ہے. تو دجال کا معنی ہے بہت زیادہ جھوٹا اور دھوکے باز. امام ابن اسیر رحمۃ اللہ نے دجال کا معنی بیان کرتے ہوئے یہ الفاظ ذکر فرمائے: ای کذابون مموہون. اچھا، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ مطلب کیا ہے؟ کذابون زال پہ شد ہے کہ بہت زیادہ جھوٹا اور خلاف واقعہ بات سنانے والے لوگ ہیں. لفظ دجال کی تشریح میں مزید فرماتے ہیں وَأَصْلُ الدَّجَّالِ الْخَلَطُ، کہ دراصل دجل خلط ملط کر دینے کا نام ہے. لسان العرب میں ہے کہ وَالدَّجَّالُ هُوَ الْمَسِيحُ الْكَذَّابُ وَإِنَّمَا دَجْلُهُ سِحْرُهُ وَكِذْبُهُ. دجال سے مراد ہے جھوٹا مسیح، اور یقیناً اس کے دجل سے مراد اس کا جادو اور اس کا جھوٹ ہے، ٹھیک ہے. مزید فرماتے ہیں کہ مسیح دجال یہود کا ایک آدمی ہے جو اس امت کے آخر میں ظاہر ہوگا. اس کا نام دجال اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ وہ حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کر دے گا. المعجم الوسیط میں لفظ دجال کا معنی یوں مذکور ہے کہ الکذاب المموہ المدعی، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا اور خلاف حقیقت بات کا دعویٰ کرنے والا. نیز لفظ دجال کی جمع دجاجلہ ہے، ٹھیک ہے. یہاں یہ بھی واضح رہے کہ مسیح کا ایک معنی بہت زیادہ سیاحت کرنے والا شخص ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مسیح کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ یعنی کہ بہت زیادہ سیاحت کرنے والا شخص. جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی تبلیغ کے دوران بہت زیادہ وہ زمین پر وہ چلے پھرے، اور دجال اپنے فتنے کو پھیلاتا ہوا پوری دنیا کی سیاحت کر جائے گا، اس لیے اسے مسیح کہا جاتا ہے، یعنی پوری دنیا میں وہ چکر لگائے گا. اس بات کی وضاحت صاحب قاموس کی اس توضیح سے بھی ہوتی ہے کہ الدجال المسیح لأنہ یعم الارض. دجال کو مسیح اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ پوری زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے فتنے سے محفوظ فرمائے. مسیح کا مطلب کیا بتایا؟ وہ پھر سے بتائیں. کس کا؟ مسیح کا مطلب ہے سیر و سیاحت کرنے والا، مطلب کہ بہت زیادہ سیر کرنے والا، دنیا میں بہت زیادہ گھومنے والا، ٹھیک ہے. عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تھے نا تو ان کو تو یہ ان کے دشمنوں نے ان کو کہیں ٹکنے ہی نہیں دیا تھا. وہ مسلسل سیاحت میں تھے اور تبلیغ کرتے رہتے تھے. آپ نے دیکھا مشینری جو عیسائی ہیں وہ بھی بہت زیادہ دنیا میں گھومتے پھرتے اور تبلیغ کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو مسیح کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ سیر و سیاحت کرنے والا. اور جیسے ہم میرا خیال ہے اس میں بھی حدیث پڑھیں گے کہ مکہ مدینہ کے علاوہ یہ ہر جگہ پہنچے گا، ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ اس کو یعنی استطاعت دیں گے کہ یہ جائے. اور سواری بھی آپ پتہ ہے نا، آپ جانتے ہیں کہ اس کی سواری جو ہے وہ وہاں تک پاؤں رکھے گی جہاں تک اس کی نگاہ جائے گی. اچھا، اس کے بعد جو ہے آگے پڑھتے ہیں. دجال کا ظہور یقینی ہے. حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اطلع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علینا ونحن نتذاکر فقال ما تذاکرون.
ہم لوگ باہم گفتگو کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دریافت کیا کہ تم لوگ کیا باتیں کر رہے ہو۔ قالو صحابہ نے عرض کیا نذکر الساعۃ، ہم باتیں کر رہے تھے قیامت کے بارے میں۔ قالا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لن تقوم حتی ترون قبلہا 10 آیات، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم اس سے پہلے 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ 10 آیات، 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ فذکر الدخان والدجال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ان کا، اور دھواں اور دجال، ٹھیک ہے۔ باقی نشانیاں یہاں پر ذکر نہیں کی گئی، جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کے بارے میں دجال کا ذکر ہے اور دھواں۔ درجے والا فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ قیامت سے پہلے دجال کا ظہور ہوگا، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ لوگ جو دجال کے آنے کو نہیں مانتے ان کے لیے یہ یہاں پر یہ حدیث بھی لائے ہیں اور اس کا یہ بیان کر رہے ہیں، اور یہ قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب قصۃ المسیح الدجال میں ایک روایت یوں نقل فرمائی ہے کہ وہ ہوا خارج فیکم لا محالۃ، یعنی وہ تم میں لا محالہ نکلے گا، اس کا آنا برحق ہے۔ انہ لحق، اس کی آمد یقیناً برحق ہے۔ واما انہ قریب، اور بے شک یعنی کہ ضروری وہ قریب ہے۔ فکل ما ہوا آتن قریب، کیونکہ ہر وہ چیز جو آنے والی ہوتی ہے وہ قریب ہی ہوتی ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ زندگی میں ہم کوئی بھی ایونٹ جو ہم سوچتے ہیں کہ آنے والا ہے تو وہ آ ہی جاتا ہے، کیونکہ اس نے آنا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ہم اگر کسی کے بچے کا نکاح رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس ڈیٹ کو اس کا نکاح ہے، تو دیکھنے میں بعض اوقات کتنے مہینوں پہلے شادی کی تاریخ فکس ہو جاتی ہے، لیکن آخر کار وہ آ جاتی ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو ہر وہ چیز جو آنے والی ہے اس کی آمد قریب ہی ہے۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ کی ایک روایت میں بھی یہ لفظ ہیں کہ وہ ہوا خارج فیکم لا محالۃ، لا محالہ یعنی ایسا تو ضرور ہوگا کہ دجال تم میں لازماً آ کر رہے گا۔ سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی مسیح دجال کا خروج صحیح اور متواتر احادیث سے ثابت ہے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے۔ متواتر کا مطلب ہے کہ مسلسل یہ احادیث ہم تک بغیر کسی کڑی کے ٹوٹے پہنچی ہیں، ٹھیک ہے، ہر دور میں یہ پہنچتی رہی ہیں۔ دجال کائنات کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس انہا لم تکن فتنۃ فی الارض اعظم من فتنۃ الدجال، کہ اے لوگوں بلا شبہ زمین میں دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں۔ حشام بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین خلقی آدم الی قیام الساعۃ خلق اکبر من الدجال، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اللہ کی مخلوق میں جسم کے اعتبار سے دجال سے بڑا اور کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ عبداللہ بن حوالہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نجا من ثلاث، جو 3 چیزوں سے نجات پا گیا، فقط نجا 3 مرات، موتی والدجال وقتل خلیفۃ مستبر بالحق موتیۃ۔ اچھا، یعنی 3 اوقات میں جو شخص نجات پا گیا تو اس کے آگے آتا ہے کہ یعنی کہ وہ محفوظ ہو گیا، نجا وہ یعنی کہ نجات پا گیا، اور وہ اوقات کون سے ہیں؟ ان میں سے ایک موقع تو یہی ہے موتی، میری موت، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت بھی آپ دیکھیں نا فتنہ پیدا ہو گیا تھا نا، کہ لوگ یقین ہی نہیں کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں۔ پھر کہا والدجالی، اور دجال کے فتنے، یعنی جو دجال کے فتنے سے بچ گیا وہ سمجھو نجات پا گیا، جنت میں پہنچ گیا۔ وقتلی خلیفۃ، اور ایک اور جو تیسرا فتنہ ہے وہ ہے حق پر قائم سخی خلیفہ کے قتل کے وقت، یعنی جب وہ اس کو قتل کیا جائے گا تو اس وقت جو آزمائش سے بچ گیا وہ نجات پا گیا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ذکر الدجال عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دجال کا ذکر کیا گیا، فقالا، تو آپ نے فرمایا لَأَنَا فِتْنَتِي بَعْدِكُمْ أَخْوَفُ عِنْدِي مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ، کہ فتنہ دجال کے مقابلے میں مجھے تمہارے آپس کے فتنہ فساد کا زیادہ خطرہ ہے۔ وَلَن يَنْجُوَ أَحَدٌ مِّمَّا قَبْلَهَا إِلَّا نَجَا مِنْهَا، پہلے لوگوں میں سے جو کوئی اس فتنے سے محفوظ رہا وہ دراصل محفوظ ہے۔ وَمَا صَنْعَتُ فِتْنَةٌ مُنْذُ کانت الدنیا صغیرۃ ولا کبیرۃ الا لفتنۃ الدجال، اور آج تک دنیا میں جو کوئی چھوٹا یا بڑا فتنہ ظاہر ہوا ہے وہ دجال کے فتنے کی وجہ سے ہے۔ بڑی سمجھنے والی حدیث ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دجال کا ذکر کیا گیا تو آپ نے کہا کہ اس سے بھی بڑھ کر جو مجھے زیادہ خوف ہے نا
وہ آپس کے تمہارے فتنہ و فساد کا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آپس کے اختلافات جو ان سے نا دین کو موڑ دینے والے ہیں، یعنی اس کا نام مٹا دینے والے ہیں. بہت سے لوگ دین کی طرف کیوں نہیں آتے، اس کی ایک وجہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی آپ لوگوں کے باہم اتنے اختلافات ہیں کہ ہم کس دین کو ایکسیپٹ کریں. ٹھیک ہے، اور ہم میں سے ہر شخص جو بھی تھوڑا بہت دین سیکھنا شروع ہوتا ہے نا، وہ سب سے پہلے نعوذ باللہ یہ شیطانی فتنہ ہی ہے نا کہ وہ گروہی اختلافات میں پڑ جاتا ہے. کوئی شخص آپ کو دین کی طرف دعوت دے رہا ہے، آپ اس میں یہ دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ کس فرقے سے تعلق رکھتا ہے. پھر آپ شخصیت پرستی میں ہم پڑ جاتے ہیں کہ فلاں کو بھی، ہر ایک کو چاہیے کہ میرے ہی امام سے محبت کرے، میرے ہی امام کی راہ پر چلے، صرف میرے پاس ہی اصل دین ہے. ٹھیک ہے، باقی سب غلط ہیں. تو یہ جو فتنہ ہے نا، یہ اس سے بھی بڑھ کر ہے. اور جب آپس میں اختلافات ہوں نا، تو انسان باہر کے فتنوں سے، باہر کے یعنی کہ خطرات سے مقابلہ نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر باہر آ کر کوئی دشمن کھڑا ہو جائے اور گھر میں میاں بیوی اور بچے آپس میں لڑ رہے ہوں، تو اس دشمن کو تو موقع ملے گا نا، وہ ایک کو کبھی بہکائے گا، کبھی دوسرے کو بہکائے گا اور آگ لگائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے لوگوں میں سے جو کوئی اس فتنے سے محفوظ رہا وہ دراصل محفوظ ہے. تو جیسے شروع میں بھی میں نے ایک دن بھی ذکر کیا تھا نا کہ جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. تو بہت زیادہ ضرورت ہے فتنوں کے دور میں زبان کو کنٹرول کرنے کی، اور اس کے لیے بھی صبر چاہیے ہوتا ہے. کسی دوسرے کی بات سن لیں، ٹھیک ہے اگر وہ غلط بھی ہے، لیکن وہ اگر آپ کی بات سننے کے موڈ میں نہیں ہے تو آپ صبر کر جائیں، چھوٹے فتنے کو برداشت کر لیں، بجائے یہ کہ ایک بڑا فتنہ پیدا ہو جائے اور آپ کی اس سے لڑائی ایسی ہو کہ آپ اس سے کبھی پھر بات ہی نہ کریں. پھر آگے سے آگے گروپس بن جاتے ہیں نا، کیونکہ ہم فیملیز میں بھی تو ایکسٹینڈ کر جاتے ہیں، ہماری اپنی ایکسٹینڈیڈ فیملیز بن جاتی ہیں، تو ہمارے نظریات ان تک منتقل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. دوسری طرف دوسری پارٹی کی بھی جمعیت بڑھ رہی ہوتی ہے، تو اس طرح بڑھتے بڑھتے گروہوں میں اختلافات ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے. تو یعنی آپ یہ دیکھیں کہ دجال سے بچنے کا جو طریقہ یہاں پر بتایا گیا ہے وہ کیا سمجھ آ رہی ہے آپ میں سے ہی کوئی بتائے. یونائٹیڈ رہنا ہے اور اختلافات میں نہیں پڑنا ہے، اور پہلے اپنے گھر سے سٹارٹ کرنا ہے. صحیح جواب، جزاک اللہ. اور اس میں جیسے ابھی میں نے شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع کے ابتدائی جو احکامات تھے وہ شیئر کیے ہیں نا، کوئی اس میں اختلافی بات نہیں ہے، سیدھے صاف سچے دین کی طرف بلایا گیا ہے، اللہ سے جوڑا جا رہا ہے، شرک سے بچنے سے پرہیز ہے. اور پھر جو آپس کے تعلقات، صلہ رحمی، ابھی میں نے کہا تھا نا کہ میں آپ سے پوچھوں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا ابتدائی پیغام کیا تھا. نماز پڑھنے کا حکم ہے، سچ بولنا ہے، صلہ رحمی کرنی ہے اور پاک دامنی اختیار کرنی ہے. کوئی اس میں اور مزید چیزیں نہیں ہیں کہ جس سے یعنی انسان گروہی اختلافات میں پڑے. اس کے بعد جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب کچھ جھوٹے لوگ ظاہر ہوں گے، ان میں دجال بھی ہوگا. وَالدَّجَّالُ أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً، ان میں سے سب سے بڑے فتنے والا دجال ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. اچھا، ابھی جیسے صفیہ بات کر رہی تھی نا، آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے نیچے جہاں جہاں سے یہ ریفرنسز لیے ہیں نا وہ سارے اس بک میں بیان ہو رہے ہیں. جی آگے ہے شیخ ابن عثیمین، تخلیق آدم سے لے کر قیامت تک روئے زمین پر سب سے عظیم فتنہ دجال کا فتنہ ہے، اس لیے ہر زمانے میں انبیاء اپنی امتوں کو اس سے ڈراتے رہے. یعنی ہر نبی نے آ کر دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، تمام انبیاء نے اپنی امتوں کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں کھڑے ہوئے اور اللہ کی تعریف اس کی شان کے مطابق بیان کی، پھر دجال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ انی انذرکموہ وما من نبی الا وقد انذرہ قومہ، کہ میں تمہیں اس سے ڈراتا ہوں اور کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو اس سے نہ ڈرایا ہو. وَلَكِنِّي سَأَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلْهُ نَبِيٌّ لِقَوْمِهِ، البتہ میں تمہیں اس کے بارے میں ایک نئی بات بتاتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی. اِنَّهُ آوَرُ، وہ کیا نئی بات ہے کہ وہ کانا ہوگا. وَإِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِآوَرَ، اور اللہ تعالیٰ کانا نہیں. کانے کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک آنکھ سے دیکھنے والا، یعنی دوسری آنکھ اس کی کام نہیں کرے گی اور وہ آتا نا کہ پھولی ہوئی ہوگی بند. تو اور یہاں پر جو ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان اللہ لیس بآور، کہ اللہ تعالیٰ کانے نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ دجال خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا. تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کانا نہیں ہے، لائک اللہ تعالیٰ کو ایسی کوئی کمزوری، کوئی نقص
لاحق نہیں ہے۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس انہا لم تکون فتنۃ فی الارض اعظم من فتنۃ الدجال وان اللہ لم یبعث نبیا الا حذر امتہ، اے لوگو بلا شبہ زمین میں دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے جو بھی نبی مبعوث فرمایا اس نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا۔ اچھا، اب یہاں پر رک کر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ابھی تک جو ہم نے سیکھا ہے تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلا ہے کہ دجال دراصل ایک شیطانی طاغوتی مہرہ ہوگا، کارندہ ہوگا جو کہ نکلے گا، ٹھیک ہے، اور وہ پوری زمین کا چکر لگائے گا، اور پہلے وہ اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا اور اس کے بعد خدا ہونے کا بھی دعویٰ کر دے گا، ٹھیک ہے، اور یہ بڑے بڑے جھوٹ ہیں وہ جو آ کے بولے گا۔ جیسے ابھی میں اسی پہ فوکس کرا رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی تعلیمات کا خلاصہ سچ کو تھام لینا تھا، سچ بولو، ٹھیک ہے، جتنی بھی مشکل حالت ہو سچ بولنا ہے، کیونکہ انسان سچ بولتا رہتا ہے اور اللہ کے ہاں سچا لکھ لیا جاتا ہے اور سچائی اسے جنت میں لے جاتی ہے، ٹھیک ہے، جبکہ جھوٹ شیطان سے ہے، شیطان کا تعلق ہی جھوٹ سے ہے، وہ جھوٹے وعدے کرتا ہے، حقیقت و مسخ کرتا ہے، چیزیں کچھ ہوتی ہیں لیکن وہ ان کو کچھ اور بنا کے دکھاتا ہے۔ تو جیسے ہمیں بار بار قرآن و حدیث سے بتایا جاتا ہے دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ صرف آزمائش کے لیے پیدا کی گئی ہے، یہاں پہ صرف تمہیں ایک خاص وقت دیا گیا ہے، متاع دیا گیا ہے کہ تم اس میں اپنی آخرت کے لیے کچھ سامان اکٹھا کرو، جیسے قرآن میں ہی آتا ہے کل من علیہا فان، کہ زمین پر جو کچھ بھی ہے سب فنا ہونے والا ہے، علاوہ اللہ کے ذات کے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، لیکن ہم بار بار اس سب چیزوں کو سامنے دیکھتے ہوئے بھی دنیا کے دھوکے سے بے خبر ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ اپنے بچوں کو ہی دیکھ لیں کہ جب وہ پیدا ہوئے تھے وہ اس حالت میں نہیں ہیں، وہ بڑھتے بڑھتے اب وہ بڑے ہو گئے ہیں، ان کا جو بچپن تھا وہ کہاں ہیں، وہ کہیں نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح فزیکلی بھی یا مینٹلی بھی، تو اور پھر یہ کہ ہم اپنے سامنے اپنے پیاروں کی اموات ہوتے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم اپنے سامنے ان کے ایسٹس کو یعنی کہ شو رومز میں دیکھتے ہیں جہاں پہ وہ سیل کے لیے لگا دیے جاتے ہیں اور سو آن، لیکن جب وہ لوگ زندہ تھے تو وہ کتنے زیادہ ان چیزوں کے بارے میں ٹچی تھے نا، ہم کیسے اپنی چیزوں کو سینت کے رکھتے ہیں، اگر اللہ کی طرف سے صدقے کا بلاوا آئے تو ہم کتنی ہی دفعہ سوچتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اور زندگی میں کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو ہم کیسے پریشان ہو جاتے ہیں نا، کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم دنیا کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں، اس کو ہم بہت اہمیت دیتے ہیں، جبکہ ہمیں حدیث کے مفہوم سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی اہمیت تو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی مچھر تو کیا، مچھر کے پر، آپ دیکھیں نا کہ جب مچھر مرتا ہے تو تب ہمیں اس کا پر نظر آتا ہے اور وہ ہم یعنی کہ اس کی کیا حقیقت ہے، لیکن آخر دنیا کو اتنی بڑی چیز ہم نے کیوں بنا دیا ہے، اس کی عظمت میں ہم کیوں ڈوب گئے؟ کیونکہ ایک پورا شیطانی جال ہے جو بڑھتا چلا جا رہا ہے، دنیا کتنی سجا دی گئی ہے، ٹھیک ہے، یعنی جب جنت اور دوزخ دکھائی گئی تھی نا، اس میں بھی یہی، اس حدیث کے مفہوم میں بھی یہی آتا نا کہ جنت میں ہر کوئی جانا تو چاہے گا لیکن اور دوسری طرف جہنم سے ہر کوئی بچنا چاہتا ہے، لیکن جنت کی طرف جانے والے راستے کو کانٹوں سے پر کر دیا گیا ہے اور جہنم کی طرف جانے والے راستے کو سجا دیا گیا ہے اور انسان کا دل اس کی طرف کھنچتا ہے، حالانکہ والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ آخرت ہی بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ تو عقل مند انسان کا کام کیا ہے کہ وہ دیکھے کہ وہ کس کو اہمیت دیتا ہے، اپنی آخرت کو یا دنیا کو؟ ہم جھوٹ بھی دنیا میں کیوں بولتے ہیں؟ اپنی دنیا کو بچانے کے لیے، ٹھیک ہے، سچا انسان اپنی آخرت کو قائم، اپنی آخرت کو بچانا چاہتا ہے تو وہ پھر دنیا میں جم جاتا ہے، وہ کہتا ہے کوئی نہیں، اگر تھوڑی دیر کا ہی نقصان ہے نا، میں اس آخرت کے مسلسل نقصان سے بچ جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں آدم علیہ السلام کا قصہ ہمارے سامنے قرآن میں بیان کیا گیا، اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ ہمیں بتایا گیا کہ شیطان تمہیں کس طرح سے دھوکہ دے گا، اس نے بھی آدم علیہ السلام کو بڑے بڑے آ کے جھوٹ بولے تھے نا، ڈھٹائی سے جھوٹ بولے تھے کہ یعنی کہ تمہیں یہاں پر کیوں بھیجا گیا ہے اور تم اگر یہ کر لو گے تو تمہیں یہ مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح دنیا میں بھی کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے لیے انجام کو مزین کر دیتا ہے کہ اگر تم اس گناہ کو کر لو گے نا تو تمہیں اتنا بڑا یہ سب کچھ مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح دجال بھی دھوکے سے ہے، اور یہ دھوکہ کیا ہوگا کہ وہ آپ کو پانی کو آگ اور آگ کو پانی کر کے دکھائے گا، وہ جس کو دوزخ کہے گا وہ جنت ہوگی اور جس کو وہ جنت کہے گا وہ دوزخ ہوگی دراصل،
زندگی اور موت کا مالک ظاہر کرے گا خود کو، جس کو چاہے گا اس کو مارے گا، جس کو چاہے گا زندہ رکھے گا، ٹھیک ہے. تو یہ جو یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ ساری قوتیں دیں گے، اور لیکن وہ جھوٹا ہے. اور آسمان پر بھی پہلا جھوٹ جو بولا گیا تھا، جو نافرمانی کی بنیاد بنا تھا، وہ شیطان نے اسی طرح بولا تھا آدم علیہ السلام کے ساتھ. تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ سچ پر انشاءاللہ قائم رہنا ہے. سچائی ہی دلوں کو روشن کرتی ہے، جبکہ جھوٹ دل کو مردہ کر دیتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ جھوٹ وقتی طور پر تو بچاتا ہے، لیکن اس کے اثرات بہت برے ہوتے ہیں. پہلے انسان روحانی زوال میں مبتلا ہوتا ہے، پھر اس پہ جذباتی زوال آتا ہے، ایک عجیب طرح کی بے چینی اس کو لگ جاتی ہے، اور پھر اخلاقی زوال میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور جب وہ دیکھتا ہے کہ اب تو میں یعنی کہ دنیا ہی میرے لیے سب کچھ ہے، تو وہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے اور وہ سرکش ہوتا چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جو ہوتا ہے نا کہ سنی سنائی باتیں پھیلانے کا آج کل دیکھیں کتنا رواج ہوتا چلا جا رہا ہے، صحیح ہے. یہ بھی سارا کچھ جھوٹ ہی ہوتا ہے، تحقیق کے بغیر ہم بات کو آگے پھیلا دیتے ہیں. اور پھر ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی کوئی کام کرنا، یعنی ہم اپنے سے سچے نہیں ہیں. بہت ساری چیزیں جو ہمیں فائدے کی نہیں ہوتی لیکن ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں دوسروں کو دیکھ کے. بہت سے ایسے مواقع ہیں جن پر ہم مال نہیں لگانا چاہ رہے ہوتے نا، ہماری اتنی استطاعت ہے، لیکن دوسروں کو دکھاوے کے لیے ہم لگا دیتے ہیں. یہ سب کچھ جھوٹ ہی ہے نا. یعنی ہم ضرورت کس بات کی ہے کہ ہم اللہ سے سچے ہو جائیں اور خود سے بھی سچے ہوں، اور ہم ایک اپنا سٹینڈرڈ بنا لیں، ایک اپنا معیار قائم کر لیں جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہو کہ مجھے یہ کرنا ہے، یہ میرے ٹارگیٹس ہیں، مجھے ان سے نہیں ہٹنا، ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب پڑھتے ہیں کہ اس وقت دجال کہاں ہے. ظاہر ہے یہ جو بھی ہوگا، لیکن یہاں پر چونکہ یہ ساری معلومات ہم تک حدیث کی روشنی میں پہنچی ہیں تو ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں. ایک صحیح حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال اس وقت بھی دنیا میں موجود ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے کسی ویران جزیرے میں بیڑیوں کے ساتھ جگڑ کر چھپا رکھا ہے، اور سیٹلائٹ سسٹم کے ذریعے دنیا کے ہر حصے کی معلومات رکھنے کے دعوے دار آج تک دجال کو تلاش نہیں کر سکے. یقیناً یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھلا چیلنج ہے. بہرحال دجال کے اس وقت دنیا میں موجود ہونے کے حوالے سے تفصیلی حدیث ان سطور میں ملاحظہ فرماتے ہیں. ان فاطمہ بنت قیس قالت سمیت منادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینادی. فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی کو اعلان کرتے ہوئے سنا، الصلاۃ جامعۃً، کہ نماز کے لیے جمع ہو جاؤ. اچھا، یہ جو الفاظ ہیں نا حدیث کے، تھوڑے تھوڑے اپنے کانوں میں بٹھایا کریں اور پیچھے بولا بھی کریں، کیونکہ جب مکہ مدینہ یا کسی مسجد میں نماز کے لیے وہ کھڑے ہوتے ہیں نا تو یہ آواز دی جاتی ہے. فخرجت الی المسجد، تو میں مسجد کی طرف نکلی، یعنی یہ خود بھی نکلی. فصلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی. فکنت فی صف النساء التی تلی ظہور القوم فلما قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاتہ، میں لوگوں کے پیچھے اس صف میں تھی جس میں عورتیں تھیں. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ لی، جلسہ علی ممبری، تو وہ ممبر پر بیٹھ گئے. وہو یضحک، اور آپ ہنس رہے تھے. فقال لیلزم کل انسان مصلاہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ کہا کہ ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پر بیٹھا رہے. قال اتدرون لما جمعتکم، ثم قال اتدرون لما جمعتکم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تم کو کیوں جمع کیا ہے. وحدثنی حدیثا وافق الذی کنت احدثکم عن مسیح الدجال، اور اب آپ نے ان کو کیا فرمایا. اچھا، اور بیچ میں یہ آ رہا ہے کہ صحابہ کرام نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے تم کو رغبت دلانے یا ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا، بلکہ اس لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری ایک نصرانی تھا، وہ آیا اور اس نے بیعت کی اور مسلمان ہو گیا، اور مجھ سے ایک حدیث بیان کی جو اس حدیث کے موافق تھی جو میں تمہیں دجال کے بارے میں بیان کیا کرتا تھا. اس نے کہا کہ وہ لخم اور جزام قبیلے کے 30 آدمیوں کے ساتھ بحری جہاز میں سوار تھا کہ مہینہ بھر بحری موجیں ان کی کشتی سے کھیلتی رہیں، یعنی وہ کشتی راستہ بھول گئی اور وہ طغیانی موجوں کی نظر ہو گئی، اور کشتی سمندر میں ہی لہراتی رہی مہینے تک، یہاں تک کہ ان کی کشتی مغرب کی طرف ایک جزیرے پر جا لگی. پھر وہ ایک چھوٹی کشتی پر سوار ہو کر جزیرے میں اترے، جہاں انہیں گھنے بالوں والا ایسا جانور ملا جس کے منہ یا دم کی شناخت ناممکن تھی. انہوں نے پوچھا تو کون ہے؟ جانور نے کہا کہ میں جاسوس ہوں. انہوں نے کہا کس کا جاسوس؟ اس نے کہا اس شخص کی طرف چلو جو دیر یعنی ایک ویران جگہ میں ہے اور تمہاری خبر کا مشتاق ہے، یعنی وہ خود بھی تمہارے بارے میں سننا چاہتا ہے. تمیم نے کہا کہ پھر ہم تیز تیز چلتے ہوئے دیر میں داخل ہوئے تو وہاں ہم نے اتنا بڑا انسان دیکھا
کہ ویسا قداور آدمی کبھی نہ دیکھا تھا، مگر وہ جکڑا ہوا تھا، اس کے دونوں ہاتھ گردن کے پیچھے اور پاؤں ٹخنوں کے ساتھ مضبوط لوہے سے بندھے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا کم بخت تو کون ہے؟ اس نے کہا میری خبر تو تم حاصل کر ہی لوگے، یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ لوگوں نے کہا کہ ہم اہل عرب ہیں اور ایک سمندری جہاز میں محو سفر تھے کہ سمندر میں طغیانی آ گئی، جس کی وجہ سے مہینہ بھر ہمارا جہاز موجوں کا شکار رہا۔ پھر ہم اس جزیرے کے قریب پہنچے تو ایک چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر اس جزیرے میں داخل ہوئے تو ہمیں یہ جانور ملا جس کے بالوں کی کثرت کی وجہ سے منہ یا پشت معلوم نہیں ہوتی تھی، یعنی ایک عجیب طرح کا جانور تھا جس کے بال اتنے زیادہ تھے کہ منہ اور پشت کا یعنی بیک کا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ ہم نے اس سے پوچھا کم بخت تو کون ہے؟ تو اس نے کہا میں جاسوس ہوں، تم اس دیر میں موجود آدمی کی طرف چلو جو تمہاری خبر کا مشتاق ہے، سو ہم جلدی سے تمہاری طرف چلے آئے اور ہم تو اس کو شیطان سمجھتے ہیں۔ دجال نے کہا مجھے بیسان یعنی شام کے نخلستان کی خبر دو۔ ہم نے کہا اس کی کون سی خبر مطلوب ہے؟ اس نے کہا کیا وہ پھل لاتا ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا قریب ہے کہ وہ پھل نہیں لائے گا۔ پھر کہنے لگا مجھے بحیرہ تبریہ کی خبر دو، کیا اس میں پانی رواں دواں ہے؟ ہم نے کہا ہاں خوب رواں دواں ہے۔ اس نے کہا قریب ہے کہ وہ خشک ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا مجھے زغر یعنی شام کے چشمے کے متعلق بتاؤ، کیا اس میں پانی موجود ہے اور کیا لوگ اس کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں اس میں پانی بھی ہے اور لوگ اس کے پانی سے کھیتی باڑی بھی کر رہے ہیں۔ اس نے کہا مجھے عرب کے نبی کی خبر دو۔ ہم نے کہا وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا پہنچا ہے۔ اس نے کہا کیا اس نے اہل عرب سے لڑائی کی ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا پھر نتیجہ کیا رہا؟ ہم نے کہا کہ وہ نبی اپنے گرد و پیش میں غالب آ چکا ہے۔ اس نے کہا کیا واقعی ایسا ہو چکا ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا کہ لوگوں کے لیے اس کی اطاعت ہی بہتر ہے، میرے متعلق خبردار ہو جاؤ، میں مسیح دجال ہوں، عنقریب مجھے خروج کی اجازت دے دی جائے گی۔ خروج مطلب یعنی نکلنے کی، اور میں 40 دنوں میں پوری زمین کو فتح کر لوں گا، البتہ مکہ اور مدینہ مجھ پر حرام ہے۔ اگر میں اس طرف رخ کروں گا تو وہاں پر تلوار لہراتے ہوئے فرشتے مجھے روک دیں گے جو وہاں پہرے پر مقرر ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھڑی کو 3 مرتبہ منبر پر مارا اور فرمایا یہی طیبہ یعنی مدینہ ہے، یہی طیبہ ہے، اور فرمایا الا هل كنت حدثتكم ذلك فقال الناس، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا میں تمہیں اس دجال کے بارے میں بتایا نہیں کرتا تھا؟ لوگوں نے کہا نام کیوں نہیں، یعنی آپ ایسا ہی کرتے تھے۔ فَإِنَّهُ أَعْجَبَنِي حَدِيثُ تَمِيمٍ أَنَّهُ وَافَقَ الَّذِي كُنْتُ أُحَدِّثُكُمْ عَنْهُ وَعَنِ الْمَدِينَةِ وَمَكَّةَ أَلَا إِنَّهُ فِي بَحْرِ الشَّامِ أَوْ بَحْرِ الْيَمَنِ لَا بَلْ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مَا هُوَ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مَا هُوَ وَأَوْ مَا بِيَدِهِ إِلَى الْمَشْرِقِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمیم کی بات اس لیے اچھی لگی کہ یہ میری اس خبر کے مشابہ ہے جو میں تمہیں دجال اور مکہ و مدینہ کے بارے میں بتایا کرتا تھا۔ خبردار، دجال دریائے شام میں یا دریائے یمن میں ہے نہیں، بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا۔ یہاں یہ یاد رہے کہ دجال کے موجود ہونے کے متعلق ایک رائے یہ بھی ہے کہ دجال اس وقت دنیا میں موجود نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی کے آخری ایام میں فرمایا تھا کہ 100 سال کے آخر تک روئے زمین پر کوئی ایسا نفس باقی نہیں رہے گا جو اس وقت موجود ہے، یعنی جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری ایام میں تھے، موت سے پہلے آپ نے کہا کہ اس وقت دنیا میں جو بھی لوگ پائے جاتے ہیں 100 سال بعد سب کے سب فنا ہو جائیں گے، یعنی ان کی موت ہو جائے گی۔ درجہ بالا حدیث کے مطابق چونکہ اس وقت دجال موجود تھا اس لیے 100 سال بعد وہ بھی باقی نہیں رہا، لہٰذا دجال اس وقت موجود نہیں، البتہ اللہ تعالیٰ قیامت کے قریب جب چاہیں گے اسے دوبارہ بھیج دیں گے، واللہ عالم۔ یعنی یہ انہوں نے تطبیق کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ جو اوپر والی حدیث جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی موافقت کر رہی تھی جو روایت ہے اوپر، تو دجال اس وقت کے زمانے سے ہے، لیکن ساتھ ہی نیچے جو حدیث وہ آپ نے میرا خیال ہے پہلے بھی سنی ہوگی کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت جو بھی زمین پر لوگ ہیں تو 100 سال بعد کوئی بھی نہیں رہے گا، ٹھیک ہے؟ تو اگر دجال اس وقت تھا بھی تو وہ بھی ظاہر ہے پھر وہ ختم ہو گیا، تو لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو کہاں بند کیا ہوا ہے، وہ کس وقت اس کو ظاہر فرما دیں گے، یہ برحق ہے اور یہ ضرور ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور باقی وہی بات ہے کہ جیسے ابھی جس چیز پر میں نے آپ کو فوکس کرایا وہ یہی ہے کہ پیچھے جیسے ہم نے پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے فتنے سے زیادہ ایک اور چیز کی طرف توجہ دلا رہے تھے، اور وہ آپس کے فتنہ و فساد تھے، ٹھیک ہے؟ اور جو دنیا میں ہمیں نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی ظاہر ہے قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں جو اس سے پہلے ظاہر ہو رہی ہیں اور اس سے پہلے بھی،
تو اصل میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ حق پر انسان قائم ہو جائے. جیسے میں نے جو فوکس کرایا نا، یہ دجال ایک بہت بڑا دھوکہ ہے. اس کا نام ہی دجل ہے، دجل یعنی فریب، دھوکہ، چیز کو خوشنما بنانا. اپنے بارے میں نبی ہونے کا دھوکہ دے گا، اپنے بارے میں الہ ہونے کا دھوکہ دے گا، اور اس کے لیے اپنے چیزوں یعنی باتوں کے پروف کے لیے وہ آپ کو چیزیں بھی پیش کر دے گا. ٹھیک ہے، بارش اس کے حکم سے ہوگی، اناج اس کے حکم سے لوگوں کو ملے گا، جس کو بھوکا مارنا چاہے گا مارے گا، جس کی یعنی. اور ان دنوں میں ہمیں کیا سمجھایا گیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ تسبیحات اور ذکر یہ انسان کے لیے خوراک کا کام کریں گے. ٹھیک ہے، اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں نا، روزے میں جب آپ کو بہت روزہ لگ رہا ہو لیکن آپ قرآن پڑھنا شروع ہو جائیں، شروع میں مشکل آتی ہے لیکن اس کے بعد آپ مسلسل ذکر اذکار کرتے رہیں تو آپ کو ایک توانائی ملنا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور پھر یہ کہ جھوٹ سے بچنا بہت ضروری ہے. جھوٹ تو عام طور پر ہماری زندگی میں نعوذ باللہ شامل ہوتا چلا جا رہا ہے. حقیقت کے خلاف ہم بات کر دیتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں نہیں یہ جھوٹ تو نہیں تھا، یعنی کہ ملمہ سازی کرتے ہیں، دوسرے کو دھوکہ دے دیتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں جھوٹ نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم پر رحم فرما دے. آپ یہ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کی عقل کو جگانے کے لیے ان کو کہا تھا کہ اس بڑے سے پوچھ لو، یعنی ایک طرح کا توریہ کیا تھا، لیکن وہ اس توریے کی وجہ سے بھی پریشان رہتے تھے. ٹھیک ہے، تو ہم عام زندگی میں عموماً ہم لوگ جو ہے، ہم سبھی، میں اپنی بھی بات کر رہی ہوں کہ جھوٹ نکل جاتا ہے منہ سے یا جھوٹی بات کو پھیلا دینا. تو وہ زیادہ سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اصل دین پر قائم ہو جائیں. انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو دجالی فتنے سے محفوظ فرمائے. آمین یا رب العالمین. آپ نے کوئی بات شیئر کرنی ہو تو آپ بتا دیں. مجھے کچھ پوچھنا تھا. آپ نے یہ بتایا تھا کہ تو پروٹیکٹ ourselves from the fitna of Dajjal. آپ نے کچھ چیزیں بتائی اور پھر آپ نے کسی نے پوچھا تو انہوں نے بھی مطلب ریپیٹ کیا. تو مجھے سمجھ نہیں آیا، آپ کا یہ ریپیٹ again. کیا پوچھا میں نے؟ جی آپ نے یہ کہا تھا کہ تو ہمیں دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے نا، تو کسی نے کچھ بولا بھی اور آپ نے یہ ریپیٹ کیا تھا لیکن میں کیچ نہیں کر سکی. اچھا، ہاں وہ میں نے وہاں پہ پوچھا تھا. یہ حدیث نمبر آ رہی ہے پیج نمبر 72 پر. ٹھیک ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں دوبارہ. بڑی اہم حدیث ہے کیونکہ ہم دجالی فتنے سے ہم زیادہ بعض اوقات ڈرے ہوئے ہوتے ہیں. حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت آ رہی تھی اور اس میں غانیہ نے پھر اس کو شیئر کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جیسے ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ دجال کے بارے میں سنتے ہیں تو بچے بھی پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ بیٹھے دجال کا ذکر کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ مجھے فتنہ دجال سے زیادہ تم لوگوں کے آپس کے فتنہ و فساد کا خطرہ ہے. یعنی جو تم آپس کی جو لڑائیاں ہوں گی نا، آپس میں ہی مسلمانوں کی لڑائیاں آپ دیکھیں، جنگیں بڑی بڑی جنگیں بھی ہوتی رہی ہیں. اور گھروں میں نے پھر ہم تو ظاہر ہے جنگوں میں تو نہیں ہے لیکن میں نے آپ کی توجہ پھر گھر کی طرف کرائی کہ گھروں میں ہم دیکھیں کہ ہم کتنا فتنہ و فساد ہے. یعنی اولاد اور والدین کے مابین بعض اوقات لڑائیاں ہو جاتی ہیں، خامند اور بیوی کے مابین ہیں، یا جوائنٹ سسٹم میں اگر آپ رہتے ہیں تو وہاں پہ لڑائیاں ہیں. تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم اتنی بڑی بناتے ہیں اور پھر سالوں تک ایک دوسرے سے ناراض رہنا. تو یہ جب فتنہ و فساد آپس میں ہوتا ہے نا. جی آپ میوٹ کر لیں اپنا تھوڑی دیر. جی میں سن رہی ہوں. جی تو جب فتنہ و فساد آپس میں اتنا زیادہ ہوتا ہے تو پھر باہر کے دشمن سے انسان غافل ہو جاتا ہے اور اس سے لڑنے کی طاقت بھی کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ یہ بات یہاں پہ ہم کر رہے تھے. تو جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.